السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اغیر اللہ ابغیکم الہا وہو فضلکم علی العالمین وَإِذْ أَنْجَيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ يُقَتِّلُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّن رَّبِّكُمْ عَظِيمٌ۔ وَوَاعَدْنَا مُوسَىٰ 30 لَيْلَةً وَأَتْمَمْنَاهَا بِعَشْرٍ فَتَمَّ مِيقَاتُ رَبِّهِ 40 لَيْلَةً وَقَالَ مُوسَىٰ لِأَخِيهِ هَارُونَ اخْلُفْنِي فِي قَوْمِي وَأَصْلِحْ وَلَا تَتَّبِعْ سَبِيلَ الْمُفْسِدِينَ۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ وقال تعالیٰ فی مقام آخر فی شان حبیبہ الکریم، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا۔ حاضرین کرام و معزز سامعین، جیسا کہ پچھلے درس میں آپ کے سامنے جن آیات کی تفسیر اور تشریح کی گئی تھی، اس میں یہ بتایا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اور ان کے ماننے والوں کو فرعون سے اور اس کے عذابوں سے چھٹکارا دیا، اور موسیٰ علیہ السلام نے دریا میں بحر قلزم میں لکڑی ماری تو وہ وہاں سے رستہ پیدا ہو گیا، اور موسیٰ علیہ السلام ان کے ماننے والے صحیح سلامت راستہ پار کر گئے، اور فرعون پیچھے پیچھے چلتے ہوئے جب بیچ دریا میں آیا تو وہ دریا کے اندر اس کو غرق کر دیا گیا، ڈبا دیا گیا۔ پھر موسیٰ علیہ السلام جب آگے بڑھ کر شام کے قریب سرزمین پر پہنچے تو وہاں دیکھا کہ ایک قوم بت پرستی میں مبتلا ہے، تو موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ رہنے والے قوم کے لوگوں نے کہا کہ اجعل لنا آلہا کما لہم آلہہ، کہ ہم کو بھی کوئی ایک معبود بنائیے، خدا بنائیے جس طرح کے ان کے کئی معبودان باطل ہے، ہمارے لیے بھی ایک خدا بنائیے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ قال انکم قوم تجہلون، کہ تم بڑی نادان اور بیوقوف قوم ہو کہ تم نے ایک خدا کا عقیدہ رکھنے کے بعد پھر یہ شرک کی طرف آمادہ ہونا یا ارادہ کرنا یہ تمہارے لیے نادانی کی بات ہے، جہالت کی بات ہے۔ تو علماء فرماتے ہیں کہ انسان جس چیز میں پہلے مبتلا ہوتا ہے تو وہ چیز ختم بھی ہو جائے تو اس کے بعد اس کی کچھ اثرات باقی رہتے ہیں۔ تو کفر و شرک ختم تو ہو چکا تھا امت موسیٰ سے، لیکن چونکہ ابھی قریب چند روز پہلے ہی وہ ان کا کفر اور شرک ختم ہوا تھا، کچھ اثرات باقی تھے، تو انہوں نے یہ صرف ارادہ ظاہر کیا کہ ہمارے لیے بھی کوئی ایک خدا ہونا چاہیے جیسا ان کا ہے، انہوں نے ظاہر کیا۔ وہ اللہ تعالیٰ کا فضل یہ ہوا کہ موسیٰ علیہ السلام کی نگرانی میں تھے، موسیٰ علیہ السلام نے ان کو سنبھالا اور کہا کہ دیکھو یاد رکھو یہ بت پرستی کا اور شرک کا عقیدہ یہ باطل اور بیکار ہے، اس سے انسان دنیا اور آخرت میں تباہ ہوتا ہے۔ اس طرح انہوں نے ان کے وہ ارادے کو بدل دیا، اور بدل کر ان کو کہا کہ یہ ایک رب پر ایمان لانا یہی ہمارے لیے ضروری ہے۔ چنانچہ اب آیتوں میں اب میں نے جو تلاوت کا شرف حاصل کیا اس میں ہی موسیٰ علیہ السلام فرما رہے ہیں قال اغیر اللہ ابغیکم، کہ اللہ کے علاوہ اغیر اللہ ابغیکم الہا، کہ اللہ کے علاوہ میں تمہارے لیے کوئی خدا طلب کروں، تلاش کروں؟ ارے اللہ کے علاوہ کوئی معبود ہو ہی کیسے سکتا ہے جو اس کو میں تلاش کروں، طلب کروں اس کے اندر؟ ارے رب، خدا کو تلاش کرنے سے خدا نہیں ملتا، بلکہ خدا کی رحمت بندوں کو تلاش کرتی رہتی ہے۔ اس کے اندر خدا کو کیا ہے تلاش کیا جانا یا چاہنا یا اس کو طلب کرنا، یہ خدا طلب کرنے سے خدا نہیں ملتا، نہیں بنتا، بلکہ خدا وہ ہوتا ہے جو تمام کائنات کو بناتا ہے۔
خدا بنتا نہیں ہے بنانے سے، وہ کائنات کو بناتا ہے، اس کو خدا کہتے ہیں۔ اس کے اندر تم کہہ رہے ہو کہ کوئی ایک کو، جیسا کہ وہ لوگوں کا طریقہ تھا، بچڑا لیے اس کو معبود بنا لیے، وہ فلاں پتھر لیے اس کو معبود بنا لیے، تو یہ خدا کو بنانے سے نہیں بنتا۔ خدا یہ مخلوق کے بنانے سے نہیں، بلکہ خدا کی صفت یہ ہوتی ہے کہ وہ تمام کائنات کو بنانے والے اور پیدا کرنے والے کو خدا کہا جاتا ہے۔ آپ نے کہا اغیر اللہ ابغیکم الہا، کہ اللہ کے علاوہ میں تمہارے لیے خدا کو چاہوں؟ وہ فضلکم، ارے تم کتنے ناشکرے ہو، احسان فراموش ہو کہ اللہ نے تم کو وہ فضیلت دی، فضلکم علی العالمین، تم کو تمام عالمین پر فضیلت دی کہ اس زمانے میں جتنے قومیں اور جتنے لوگ رہتے ہیں، جتنے خاندان ہیں، ان سب کو اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کے نیچے رکھا، بنی اسرائیل کو سب سے مقدم اور افضل بنایا اس کے اندر۔ تو بنی اسرائیل قوم تم ہو، تم کو اللہ تعالیٰ نے اتنا مقام دیا کہ آج روئے زمین پر تم سے زیادہ افضل و اعلیٰ کوئی نہیں ہے سوائے تمہارے اس کے اندر۔ تو علماء فرماتے ہیں کہ فضلکم علی العالمین، اللہ نے تمام عالمین پر بنی اسرائیل کو فضیلت دیا۔ اس سے مراد یہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کے لوگوں اور ان کے عالموں اور اس زمانے کے رہنے والے مراد ہے اس کے اندر۔ کیوں؟ اس وجہ سے کہ جب حضور علیہ السلام کی آمد ہوئی، تشریف آوری ہوئی اور امت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم آ گئی، تو اس وقت روئے زمین پر تمام کائنات سب سے افضل و اعلیٰ قوم اگر ہے تو امت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ یہ جو بلا گیا کہ تمام عالمین، تو عالمین سے مراد موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کے عالم مراد ہے، وہاں پر اس زمانے کے خاندان مراد ہے۔ تو تم کو اللہ تعالیٰ نے اتنی فضیلت دی کہ اب روئے زمین پر اس وقت تم سے بڑھ کر کوئی فضیلت والا نہیں ہے، یہ تم کو اللہ نے فضیلت دیا، پھر بھی تم اللہ تعالیٰ کی ناشکری کر رہے ہو، احسان فراموشی کر رہے ہو، اس کے ساتھ شرک کرنے کی طرف آمدگی کا اظہار کر رہے ہو۔ اور یاد رکھو کہ وَإِذْ أَنْجَيْنَا، اور انہوں نے کیا کہا؟ اغیر اللہ ابغیکم، کہ اللہ کے علاوہ میں تمہارے لیے معبود کو طلب کروں، تلاش کروں، چاہوں، تو میں اللہ کے علاوہ کیسے دوسرے خدا کو میں طلب کر سکتا ہوں، بنا سکتا ہوں؟ کیونکہ نبی آتا ہے بت پرستی کو ختم کرنے کے لیے۔ تم چاہ رہے ہو میں نیا خدا بناؤں، غیر خدا اللہ کے علاوہ اور کوئی معبود بناؤں؟ تو بتاؤ کہ اللہ کے علاوہ معبود بنانا، یہ تو اللہ کے علاوہ معبودوں کو جنہوں نے بنایا ہے اس کی تردید کے لیے، ان کے رد کرنے کے لیے مجھے دنیا میں بھیجایا گیا ہے۔ اس کے اندر نبی یہ غیر اللہ اور شرک و کفر سے بچانے کے لیے دنیا میں آتا ہے، نہ کہ شرک کی طرف لوگوں کو آمادہ کرنے کے لیے آتا ہے۔ ارے جو میرے پاس جو چیزیں ہیں وہ تم مجھ سے وہ چیزیں طلب کرو، کہ اگر ہدایت مجھ سے طلب کرو، ایمان طلب کرو، اللہ کا فضل طلب کرو، وہ تم کو میں عطا کروں گا۔ تم مجھ سے کیا ہے شرک اور کفر کو طلب کر رہے ہو، جو شرک اور کفر میرے پاس ہے ہی نہیں۔ میرے پاس جو چیزیں ہیں جو میں لے کر ساتھ آیا ہوں، اللہ کی ہدایت و ایمان اور اللہ کی معرفت، وہ مجھ سے طلب کرو، میں تم کو عطا کروں گا۔ چنانچہ حدیث شریف میں بھی آتا ہے روایتوں میں کہ حضور پاک علیہ السلام نے سے کفار مکہ نے سوال کیا کہ اللہ کا عذاب آنے کے آپ جو ہم کو دھمکی دے رہے ہیں، اللہ کا عذاب لا کر بتائیے، اللہ کا عذاب دیجیے ہمارے کو۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے کیا فرمایا کہ لوگوں میرے پاس عذاب نہیں ہے، جو چیز میرے پاس ہے وہ تم اس کو طلب کرو، میں عطا کروں گا۔ رب کی معرفت مجھ سے طلب کرو، رب کی ہدایت مجھ سے طلب کرو، رب کا فضل مجھ سے طلب کرو، رب کی رحمت مجھ سے طلب کرو، میں تم کو عطا کروں گا۔ عذاب لے کر نہیں آیا ہوں میں، رحمت بن کر آیا ہوں میں۔ رحمت مجھ سے طلب کرو، تم مجھ سے عذاب طلب کر رہے ہو جو میرے پاس ہے نہیں، میں تم کو عذاب کیسے دوں گا؟ اور رب کا تعالیٰ کی مرضی ہے، وہ جس وقت چاہے گا تم کو اپنی حکمت و مصلحت سے تم پر عذاب کو لاگو کرے گا، لیکن میں عذاب دینے کے لیے نہیں بلکہ عذابوں کو دفع کرنے کے لیے دنیا میں آیا ہوں، رحمت بن کر آیا ہوں۔ تو اسی طرح موسیٰ علیہ السلام بھی کر رہے ہیں کہ تم مجھ سے یہ طلب کر رہے ہو اغیر اللہ ابغیکم، جبکہ اللہ نے تمہارے ساتھ احسانات کیے، تمہارے ساتھ اتنے تم کو فضیلت عطا فرمائی۔ اور پھر آگے اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے انجیناکم من آل فرعون، اور یاد کرو اے بنی اسرائیل جبکہ ہم نے تم کو فرعونیوں سے نجات دیا تھا۔ فرعون اور فرعون کے ماننے والے آل فرعون سے ہم نے تم کو نجات دیا۔ وہ آل فرعون جو یسومونکم سوء العذابی، جو تم کو برے
عذاب اور بری تکالیف میں مبتلا کیا کرتے تھے، عذاب پہنچایا کرتے تھے، تم کو خطرناک عذابیں دیا کرتے تھے کہ جو فرعون کو نہیں مانتا اس کو کڑی سے کڑی سزا دی جاتی اور اس کو ہولناک عذابوں میں اس کو مبتلا کیا جاتا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں فرما رہے ہیں کہ اے لوگوں یاد رکھو اس وقت کو جب کہ فرعون سے ہم نے تم کو فرعون سے ہی نجات نہیں دی بلکہ فرعون کے عذابوں سے، اس کی تمام قسم کی سزاؤں سے تم کو ہم نے نجات عطا۔ اذ انجیناکم من آل فرعون یسومونکم سوء العذاب، جو تم کو برا عذاب اور خطرناک سزاؤں میں مبتلا کیا کرتا تھا، تم کو پہنچایا کرتا تھا، اور یقتلون ابناءکم، تمہارے بچوں کو، یہ لڑکوں کو مار دیا کرتا تھا، وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ، اور تمہاری عورتوں کو وہ زندہ باقی رکھتا تھا تاکہ وہ بڑے ہونے کے بعد تمہارے لڑکیاں وہ فرعون اور فرعون کے ماننے والوں کی خدمت کرے، خادم بنا کر رکھنے کے لیے عورتوں کو اور لڑکیوں کو زندہ رکھتا اور چھوٹے بچوں کو مار ڈالتا، کیونکہ اس کو کسی نجومی کاہن نے کہا تھا کہ ایک بچہ پیدا ہوگا جو تمہاری سلطنت کے لیے نقصان دہ ہوگا۔ تو موسیٰ علیہ السلام کے تعلق سے وہ کاہن نے کہا تھا، تو فرعون کیا کیا، ہر بچے کو ختم کرنے لگا کہ کہیں یہ بچہ وہی تو نہ ہو جائے جو میری سلطنت سے ٹکرانے والا بنے۔ تو کئی بچوں کو وہ اس نے، لاکھوں بچوں کو اس نے ہلاک کر دیا۔ تو اللہ فرما رہا ہے ہم نے تم کو یہ خطرناک کہ ماں باپ کے سامنے اس کی اولاد کا قتل ہو جانا کتنا نہایت یہ خطرناک اور دل آزاری والا کام ہے اس کے اندر کہ ماں باپ کو کیسی تکلیف ہوتی ہوگی، ایسی تکلیفوں سے ہم نے تم کو نجات دیا فرعون کو غرق کر کے۔ یقتلون ابناءکم، وہ کیا کرتا تھا، اور یہی نہیں بلکہ اس کے ساتھ ساتھ جیسا کہ آیا کہ سابقہ آیات میں جو ذکر کیا گیا، فرعونیوں کے اوپر اللہ نے عذابیں بھیجے، 5-6 قسم کے لگاتار عذاب ان کے اوپر آتے گئے، طوفان کا عذاب اور کھٹملوں کا عذاب، ٹڈوں کا عذاب، جوؤں کا عذاب، خون کا عذاب، یہ سب عذاب ان کو آتے گئے اس کے اندر۔ ان سب عذابوں سے بھی ہم نے تم کو نجات دیا۔ ان کو عذاب تھا، تمہارے لیے عذاب نہیں تھا۔ ان کے مقامات پر انہوں جہاں رہ رہے ہیں وہاں پر یہ عذاب تھا، اور تم بازوق ان کے گھر کے بازوق ہے، لیکن تمہارے پر وہ عذاب نہیں ہے اس کے اندر۔ ان کے کھانوں میں کیڑے پڑ جاتے تھے، جواں آ جاتے تھے، تمہارے کھانے محفوظ رہتے تھے۔ ان کے کھانے میں یہ خون آ جاتا تھا پورا، اور تمہارے کھانے محفوظ رہتے تھے، یہاں تک کہ فرعونیوں نے یہ کہا، یہ کیا کہ ہم تمہارے ساتھ بیٹھ کے کھاتے ہیں تاکہ ہم کو کھانا صحیح نصیب ہو جائے، تو ساتھ بیٹھ کر ایک تھالے میں کھانے لگے۔ تو کیا ہوا، موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے جس طرف سے کھاتے تھے وہ کھانا رہتا تھا، فرعونی جس طرف سے کھاتے تھے وہ خون بن جاتا تھا اس کے اندر۔ یہاں تک کہ فرعونی نے یہ بھوک کی اور برداشت نہ کر کے یہ مطالبہ کیا کہ ہم نوالا اٹھا رہے ہیں تو منہ میں جانے سے پہلے منہ میں جانے تک خون بن جا رہا ہے، تم نوالا اٹھا رہے ہیں اطمینان سے چاپ کے کھا رہے ہیں۔ تو اب فرعون نے یہ کہا کہ موسیٰ علیہ السلام کی قوم سے، جو موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو نہایت ہی کمتر، ذلیل اور حقیر سمجھتے تھے، اب دیکھیے ان کو کیا کہہ رہے ہیں کہ تم اپنے منہ میں نوالا لے کے منہ میں سے ہمارے منہ میں ڈالو تاکہ یہ ہمارے لیے کھانے کا سبب بن جائے، خون نہ بننے پائے۔ تو چنانچہ بنی اسرائیل کے لوگوں نے موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والوں نے منہ میں لے کر نوالا، جب فرعونیوں کے منہ میں جب ڈالنے لگتے، جیسا ہی منہ میں جاتا تو پھر خون بن جاتا اس کا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایسے کیا ہے عذابوں سے تم کو کیسے محفوظ کرا کہ ان کو عذاب آ رہا ہے لیکن تمہارے اوپر اللہ تعالیٰ نے رحم کرم فرمایا کیونکہ تم موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے تھے۔ تو یقتلون ابناءکم ویستحیون نساءکم وفی ذالکم بلاء من ربکم عظیم، اور اس کے اندر ہمارے عذاب کے دینے میں بھی اور نعمتوں کے عطا کرنے میں بھی بلاء من ربکم، تمہارے رب کی طرف سے آزمائش ہے، امتحان ہے۔ ہم یہ مصیبت میں مبتلا بھی کرتے ہیں کسی اپنے ماننے والے کو تو ہم آزماتے ہیں کہ دیکھیں گے یہ مصیبتوں سے اوپر صبر کرتا ہے یا بے صبری کا اظہار کرتا ہے۔ نعمتوں کو عطا کرتے ہیں تو نعمتوں میں عطا کرنے میں بھی ہماری آزمائش ہے، ہمارا امتحان ہے کہ یہ نعمتوں کے عطا کیے جانے پر یہ بندہ شکر گزاری کرتا ہے یا ناشکری میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ یہ ہماری ہر
ہمارے ہر کام میں آزمائش اور امتحان ہوتا ہے، یہ ہم آزمائش کے طور پر کرتے ہیں۔ کسی کو نعمت بھی مل رہی ہے وہ بھی آزمائش ہے، کسی کو مصیبت آ رہی ہے تو وہ بھی اللہ کی طرف سے آزمائش و امتحان ہوتا ہے۔ وفی ذالکم بلاء من ربکم، یہ ان تمام چیزوں میں جو فرعون کی طرف سے مختلف عذابیں آئیں، مختلف پریشانیاں آئیں، ان سب میں بلاء من ربکم، تمہارے رب کی طرف سے عظیم ایک بڑی آزمائش تھی، امتحان تھا، عذابوں میں بھی امتحان تھا، اور ان کے عذابوں سے چھٹکارا دلا کر تم کو نعمتوں میں رکھنا، اس نعمتوں میں بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے تمہارے لیے بڑی آزمائش تھی۔ وفی ذالکم بلاء من ربکم، رب کی طرف سے آزمائش اور امتحان تھا۔ اس وجہ سے مفسرین فرماتے ہیں کہ انسان کو چاہیے کہ دو چیزوں کو کبھی نہ بھولے، اللہ کی نعمت کو کبھی نہ بھولے، ہمیشہ نعمت کو یاد رکھے اور شکر گزاری کرتے رہے، اور اپنے پرانے اوقات کو یاد رکھے، کبھی پرانے اپنے اوقات کو، مصیبت کے، پریشانی کے جو ایام ہیں وہ ایام کو یاد رکھے، تاکہ نعمت کو یاد کرنے پر شکر گزاری کا مادہ پیدا ہوتا ہے، اور سابقہ گزرے ہوئے ایام اگر مصیبتوں میں گزرے ہیں تو وہ یاد کر کے انسان اللہ کا شکر بجا لاتا ہے۔ یہ دونوں چیزوں سے انسان کو شکر کرنے کی توفیق حاصل ہوتی ہے، یہ دو چیزوں کبھی نہیں بھولنا چاہیے۔ اسی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ لوگ پریشانی میں ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو نوازتا ہے تو نماز کے اتنے اب کل تک کہ وہ کیا ہے غربت اور افلاس کی حالت میں رہتے ہیں، لیکن جب ان کو دولت آ جاتی ہے تو وہ آپے میں سے باہر ہو جاتے ہیں۔ کیوں؟ انہوں نے اپنی پہلے کی حالت کو یاد نہیں رکھا، پہلے اللہ نے ان کو کیسی آزمائشوں میں رکھا تھا، وہ اگر وہ حالت کو یاد رکھتے تو پھر یہ آج یہاں پر آ کر یہ تکبر، گھمنڈ، فخر وغیرہ نہیں کرتے بلکہ شکر بجا لاتے۔ تو دو چیزوں کو ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے، نعمت کو بھی نہیں بھولنا چاہیے، اپنی سابقہ حالت کو بھی نہیں بھولنی چاہیے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے وَوَاعَدْنَا مُوسَىٰ 30 لَيْلَةً وَأَتْمَمْنَاهَا بِعَشْرٍ، کہ جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنے بنی اسرائیل سے یہ کہا تھا کہ جب فرعون اور فرعونیوں کی عذابوں سے نجات اور چھٹکارا پالیں گے تو میں رب تبارک و تعالیٰ کی طرف سے تم کو ایک ایسی مکمل کتاب اللہ سے میں مانگ کر لاؤں گا جس کے اندر تمام احکامات، اوامر، نواہی سب رہیں گے، اس کے اندر تمہارے لیے ایک اصول و ضابطہ زندگی گزارنے کا مکمل تفصیلی اس کے اندر رہیں گا۔ اس کے اندر وہ تورات کی طرف حضرت موسیٰ علیہ السلام کا اشارہ تھا کہ میں اللہ تعالیٰ سے بول کر میں تمہارے لیے احکامات کی ایک کتاب لے کر آؤں گا۔ چنانچہ اب فرعونیوں سے نجات مل گئی، فرعون غرق ہو گیا، اور موسیٰ علیہ السلام اور کے ماننے والوں کو جب نجات مل گئی اور اس کے عذابوں سے یہ لوگ مطمئن ہو گئے تو اب موسیٰ علیہ السلام اپنی امت کو جو وعدہ کیے تھے، وعدے کے مطابق انہوں نے کہا کہ میں اب رب کے تعالیٰ کی طرف جاؤں گا، طور پر جاؤں گا، اور طور پر جانے کے بعد میں اللہ تعالیٰ سے وعدہ فرمایا اللہ نے کہ مجھے کتاب عطا فرمائے گا، میں وہ کتاب اور وہ تختیاں کس کی تورات کی تختیاں لے کر میں تمہارے پاس آؤں گا۔ چنانچہ موسیٰ علیہ السلام نے کیا کیا کہ طور کے قریب میں ایک مقام پر تنہائی اور خلوت نشینی اختیار کر کے آپ نے کیا کیا، 30 دن تک وہاں پر اللہ کے پاس جانا ہے، اللہ سے ہم کلامی کرنا ہے، گفتگو کرنا ہے، اللہ کی کتاب حاصل کرنا ہے۔ تو آپ نے کیا کیا، 30 دن تک روزہ رکھے، پہلے 30 دن تک روزہ رکھے۔ تو اب یہاں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے، اور اس کے بعد کیا ہوا، 30 دن تک روزہ رکھنے کے بعد آپ نے اب طور پر قریب جانے کا ارادہ فرمایا، تو آپ نے کیا کیا کہ مسواک لے کر اپنے مسواک سے اپنے منہ کو صاف کیا کہ میں 30 دن سے روزہ۔ اب روایتوں میں یہ بھی آتا ہے کہ 30 دن تک لگاتار بغیر سحری اور افطار کیے کو روزہ رکھے موسیٰ علیہ السلام۔ اب وہ انبیاء کا معاملہ ہے، اس کے اندر یہ کئی لوگ عوام الناس میں بھی ایسے ہیں 2-2 4-4 دن بغیر اس کے بغیر افطار کے روزہ رکھ سکتے ہیں، تو نبی کو تو وہ قوت ہوتی ہے کہ رب تعالیٰ کی طرف سے کھانا پینا بھی ملتا ہے اس کو۔ حضور نے کیا فرمایا، جب حضور بھی صوم وصال فرمایا کرتے تھے، یہ روزے پہ روزہ رکھتے تھے حضور، بغیر افطار کیے گئے، بغیر سحری کیے گئے۔ صحابہ کرام بھی یہ تقلید کرنے لگے اور حضور کی پیروی میں کیا ہے ویسا روزہ رکھنے لگے۔ تو معلوم ہوا تو حضور نے صحابہ کو بلا کر فرمایا تمہیں کیا کر رہے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ رسول اللہ آپ بھی تو بغیر کھائے پیے روزہ رکھتے ہیں۔ تو حضور نے کیا فرمایا، انی یطعمونی ربی ویسقینی،
ارے میرا معاملہ ایسا ہے کہ میرا رب مجھ کو کھلاتا بھی ہے پلاتا بھی ہے، مجھے وہ قوت و طاقت عطا فرماتا ہے، باطنی روحانی یا حقیقی غذائیں بھی کھلاتا ہے اللہ تعالیٰ، تو میرا معاملہ رب کا معاملہ الگ ہے۔ ایکم مثلی، تم میں کون میری طرح ہو سکتے ہیں، میں جیسا کہہ رہا ہوں اس طرح تو عمل کرو، سحری بھی کرو، افطار بھی کرو، اور اس کے بعد روزہ رکھو۔ تو اسی طرح موسیٰ علیہ السلام بھی یہاں 30 روز تک بغیر کھائے پیے کے روزہ رکھے، اور روزہ رکھنے کے بعد جیسا کہ عموماً ہوتا ہے کہ منہ کے اندر کچھ کیا ہے بو آنے لگتی ہے، اس کے اندر کثرت سے یہ 30 دن خلو معدہ ہو گیا، تو منہ سے کچھ آپ نے کچھ بو کو محسوس کیا تو مسواک لے کے وہ اچھی طرح مسواک سے وہ منہ کو صاف کرے، کر کے بولے اب کیا ہے رب کی بارگاہ میں جا رہا ہوں، کچھ بو آئی کری تو اچھی بات نہیں ہے، رب کی بڑے دربار میں جا رہا ہوں، مسواک کر کے جب آگے بڑھتے ہیں تو وہی آتی ہے موسیٰ کہ تمہارے منہ کی خوشبو کہاں گئی؟ انہوں نے کہا یار اے بار الہ، میں نے مسواک کیا تھا کہ بو ختم، ارے کہ روزے دار کے منہ کی بو تو ہمارے نزدیک مشک و عنبر سے زیادہ افضل اور بہتر ہے، تم وہ خوشبو کو ختم کر ڈالے، اور وہ خوشبو تمہارے پاس سے چلی گئی، اب اس کے پاداش میں تمہارا کو یہ کام ہے کہ تم اور 10 روزے رکھو تم اس کے اندر۔ اللہ تعالیٰ نے کیا حکم فرمایا کہ نہیں، وہ روزوں کی بو لے کر آنا تھا ہمارے پاس، وہ روزوں کی بو ختم کر ڈالے، تو اب تمہارا کام یہ ہے کہ پھر اور 10 روزے رکھو اس کے اندر۔ تو اللہ تعالیٰ اسی کی طرف اشارہ فرما رہا ہے، وَوَاعَدْنَا مُوسَىٰ 30 لَيْلَةً، اور ہم نے موسیٰ علیہ السلام سے وعدہ فرمایا، ہم نے وعدہ کیا کہ ہم تورات دیں گے، اور موسیٰ علیہ السلام نے وعدہ کیا کہ ہم آپ کی بارگاہ میں روزہ رکھ کر اور خلوت نشینی اور عبادت کر کے، بلکہ روایت میں آتا ہے کہ روزہ بھی تھے اعتکاف بھی تھے، اعتکاف روزہ عبادت میں ہمتاً پورے کیا ہے متوجہ ہو گئے تھے، وہ بھی کہاں پر؟ آبادی میں نہیں، طور کے قریب میں ایک مقام پر چلہ کشی کر کے آپ عبادت کرنے لگے 30 روز تک، پھر اس کے بعد 10 دن کا احکامات ملے، تو پھر 10 دن اور مکمل اعتکاف روزہ عبادت میں آپ نے اور 10 دن گزارا۔ تو اللہ فرما رہا ہے وَوَاعَدْنَا مُوسَىٰ 30 لَيْلَةً، ہم نے موسیٰ علیہ السلام سے 30 راتوں کا وعدہ فرمایا تھا کہ تم 30 روز روزہ رکھو۔ اب علماء فرماتے ہیں، روایت میں آتا ہے کہ وہ 30 روز کون سے تھے؟ تو ذوالقعدہ کی پہلی سے روزہ رکھے تھے، تو ذوالقعدہ کا مہینہ ختم ہونے کے ساتھ 1 مہینہ ہو گیا تھا، اللہ نے حکم دیا کہ اور 10 روز رکھو، تو ذوالحجہ کے 10 روز آپ نے پھر روزہ رکھا۔ تو فرما رہے ہیں 30 لَيْلَةً، 30 راتوں کا ہم نے ان سے وعدہ کیا، 30 راتیں روزہ رکھو تم۔ وَأَتْمَمْنَاهَا، اب یہاں پر دن کا ذکر نہیں کیا، رات کا ذکر یہاں پر کیوں کیا گیا؟ تو بتا رہے ہیں کہ تو اسلام میں پہلے رات ہے تو بعد میں دن ہے، رات پہلے آتی ہے بعد میں دن ہوتا ہے، تراویح پہلے پڑھتے ہیں روزہ بعد میں رکھتے ہیں۔ دوسری بات یہ کہ رات کو دن پر کئی اعتبارات سے فضیلت حاصل ہے، دن یہ عوام کے ساتھ رہنے، عوام کے ساتھ زندگی بسر کرنے کا یہ مقام ہے اور وقت ہے یہ، اور رات یہ ایسا وقت ہے کہ جس میں رب تبارک تعالیٰ کا قرب اس کا حاصل ہوتا ہے، اس وجہ سے رات کو فضیلت دی گئی ہے۔ تو رات یہ دن مخلوق سے ملاقات کا وقت ہے، تو رات رب سے وصال کا وقت ہے، اس وجہ سے رات کو یہاں ترجیح دی جاتی ہے اسلام میں۔ تو اللہ تعالیٰ نے رات فرمایا، 30 راتوں کا ہم نے وعدہ کیا، وَأَتْمَمْنَاهَا بِعَشْرٍ، اور ہم نے اور اس میں اضافہ کیا، اس کو مکمل کیا 10 اور راتوں کے ذریعے سے۔ تو 10 اور راتوں کے ذریعے سے کب؟ جب موسیٰ علیہ السلام نے وہ مسواک کیا تھا۔ فَتَمَّ مِيقَاتُ رَبِّهِ 40 لَيْلَةً، چنانچہ رب کا مقررہ وقت یہ مکمل ہوا 40 راتوں پر، کیونکہ 30 وہ ہوئے، 10 یہ جملہ 40 ہو گئے اس کے اندر۔ فَتَمَّ مِيقَاتُ رَبِّهِ، رب کے مقررہ وقت کا وقت مکمل ہوا 40 راتوں میں۔ اب یہاں پر 40 راتیں، یہ اللہ تعالیٰ کے علم میں تو تھا کہ یہ 40 راتیں پورے ہوں گی، تبھی موسیٰ علیہ السلام آئیں گے، اس سے پہلے موسیٰ علیہ السلام کو ممکن ہے کہ معلوم ہو یا نہ ہو، انہوں 1 مہینے کے بعد تو چلے گئے تھے، لیکن اللہ کو تو معلوم تھا اس کے اندر۔ تو یہ 40 کے فیگر میں، 40 کے عدد میں کیا حکمت ہے، کیا مصلحت ہے کہ اللہ نے 40 ہی رکھا؟ تو علماء فرماتے ہیں کہ 40 کا عدد بڑی اہمیت کا حامل ہے اس کے اندر، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جب انسان کی نشو و نما ہوتی ہے ماں کے پیٹ میں، تو یہ 40 کا عدد ہی کارگر ہوتا ہے، اور 40 دن تک
ماں کے پیٹ میں باپ کا نطفہ 40 دن تک اسی شکل میں رہتا ہے، 40 دن وہی شکل نطفہ مادہ منویہ کی شکل میں رہتا ہے۔ پھر اس کے بعد یہ کیا بنتا ہے؟ اس کے بعد علقہ، پھر اس کے بعد خون کا لوتھڑا بنتا ہے، تو 40 دن تک اسی حالت میں رہتا ہے خون کا لوتھڑا بن کر۔ ثم من مضغۃ، پھر اس کے بعد پھر اور 40 دن گوشت کا لوتھڑا بنتا ہے، اور گوشت کا لوتھڑا بن کر 40 120 دن جب ہو جاتے ہیں، 4 مہینے، اس وقت فرشتے کو بھیج کر اللہ تعالیٰ اس ماں کے پیٹ میں بچے کے اندر روح کو پھونکتا ہے، اس کے بعد سے اس کی زندگی وہاں سے شروع ہوتی ہے۔ تو یہ 40 کا عدد نہایت کیا ہے اہمیت کا بھی ہے، اور دوسرے حدیث شریف میں آتا ہے کہ جو کوئی 40 دن تک تکبیر تحریمہ کے ساتھ 5 نمازیں مکمل جماعت کے ساتھ ادا کرے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو کل نفاق سے بھی بچائیں گے، اور اس کو خاتمہ ایمان پر ہوگا، اور حکمت اور یہ کہ منفعت کے موتی اس کے زبان سے نکلنے لگیں گے اس کے اندر، جو 40 دن تک پابندی کے ساتھ اہتمام کرے گا اس کے اندر۔ تو 40 کا بڑا فگر کا بڑا اس کے اندر دخل رہا ہے، اور علماء نے یہ بھی کہا کہ اس 40 کے اندر 4 دہائیاں آئے ہیں، 4 ٹینس ہے اس میں، 4 ٹینس مل کر 40 بنتے ہیں۔ تو ٹینس کتنے مرتبہ آئے ہیں؟ 4 مرتبہ آئے ہیں، تو 4 مرتبہ ٹینس ملا کر کیا بنتا ہے؟ 40 بنتا ہے اس کے اندر۔ تو یہ 40 میں بھی حکمت ہے عدد میں، 4 میں بھی اللہ تعالیٰ نے کئی حکمت رکھا ہے اس کے اندر، 4 میں بھی حکمت ہے، 4 دہائیاں اس کے اندر جمع کر کے 40 بنے ہیں۔ تو 4 میں کیا حکمت ہے؟ تو 4 اللہ تعالیٰ نے 4 بڑے کتابیں اللہ نے نازل کی، وہ 4 ہی ہے، 4 بڑے فرشتے ہیں، 4 مشہور کتابیں ہیں، 4 یہ ائمہ اربعہ 4 ہیں، سلسلے کے قادری، نقشبندی، سہروردی اور چشتی، یہ فرقے کے امام بھی یہ 4 ہے اس کے اندر۔ یہ 4 کا عدد بڑا، اور یہی نہیں بلکہ خلفائے راشدین بھی 4 ہے۔ تو اس 4 کے عدد میں بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے نہایت ہی حکمت ہونے کی وجہ سے 4 دہائیوں کو اللہ نے اس میں جمع فرمایا، 40 لیلۃ، اور اس کے بعد پھر یہ 40 دن پورے مکمل ہو گئے۔ اب جانے کا موقع آیا تو موسیٰ علیہ السلام نے جانے سے پہلے اپنے بھائی ہارون علیہ السلام سے یہ آپ نے وصیت کیا کہ میں جا رہا ہوں، تو میں جا کے آنے تک کہ قوم کی نگرانی کرنا ہے، دیکھ بھال کرنا ہے۔ یہ قوم میں بعض شر قسم کے لوگ، پسند لوگ بھی رہتے ہیں، کچھ مختلف بھائکہ کے لوگوں کو پھر بھٹکا دیں گے، پھر کچھ بھی شرک میں اور عالم کیا گناہوں میں پڑ جائیں گے۔ تو آپ نے موسیٰ علیہ السلام نے اپنے بھائی ہارون علیہ السلام سے فرمایا، وقال موسیٰ لأخیہ ہارون، ہارون علیہ السلام سے فرمایا، اخلفنی فی امری، کہ اخلفنی فی قومی، میرے قوم میں تم میرے جانشین بنو، تم میرے جانشین بننا میری قوم میں۔ تب جانشین بننے کے معنی یہ ہے کہ علماء فرماتے ہیں کہ نبوت میں جانشین بنانا یہ نبی کے اختیار میں بھی نہیں ہوتا، نبی کو بنانا یہ اللہ کا کام ہے اس کے اندر۔ تو یہاں پر کس میں ہے؟ یہ تدبیر امور میں، نگرانی میں، سیاسی معاملات میں تم میرے جانشین ہو۔ یہ یہاں پر خلافت جو عطا کر رہے ہیں موسیٰ علیہ السلام، تم میرے خلیفہ جانشین ہو، کس میں؟ کہ تم دیکھ بھال نگرانی کرنا میرے قوم کی، اور ان کو برائی سے روکنا، اچھائی کی طرف راغب کرنا، یہ تمہارا کام ہے۔ جو میرا مشن ہے وہ مشن کو تم میرے جانے کے بعد پورا ادا کرنا۔ کہا کہ اخلفنی فی قومی، میرے قوم میں تم جانشین بنو، نائب بنو، وہ اصلح، اور لوگوں کو تم کیا ہے اصلاح کی باتیں کرو، ان کو نیکی کی طرف راغب کرنا، برائی سے روکتے رہنا۔ ولا تتبع سبیل المفسدین، اور شر پسند اور فساد برپا کرنے والوں کی باتوں میں نہ آنا، ان کی بات نہ سننا۔ کیوں؟ اس وجہ سے کہ جب یہ ان میں کے بعض شر پسند جن کی فطرت میں بعض رہتا ہے اور آہستہ آہستہ جاتا ہے، وہ تو میرے ساتھ نہیں چھوڑے لوگ، راستے میں آتے وقت بولے کہ ہم آپ کو خدا بناؤ، بلکہ بولے اس کے اندر کہ نبی کے سامنے اتنی جسارت کرے اس کے اندر، تو میں نہیں رہوں گا تو پھر تمہارے ساتھ کوئی اور کتنی جسارت کر سکتے ہیں اس کے اندر، مختلف گناہ کے بارے میں بولیں گے، ہم کو فلاں گناہ کی اجازت دو، فلاں کرو، کچھ ایسی باتیں کریں گے تو تم کیا کرنا، لا تتبع، تم مت
سننا، پیروی نہیں کرنا، سبیل المفسدین، کس کی پیروی نہیں کرنا؟ فساد برپا کرنے والے شر پسند لوگوں کی راستے کی پیروی نہیں کرنا، ان کو تم کیا ہے اصلاح کی بات کرنا اور ان کو اسی بات پر تم روکے رکھنا۔ کیوں؟ اس وجہ سے کہ اب میں رب تبارک و تعالیٰ کی طرف جا رہا ہوں اور وہاں پر اس سے ہم کلامی کروں گا، اور پھر وہاں سے اللہ تعالیٰ مجھے جو کتاب تورات ہے اس کے نسخے عطا فرمائیں گا، میں لے کر آؤں گا، اور میرے آنے تک کہیں ایسا نہ ہو جائے کہ قوم کے اندر کوئی انتشاری کیفیت پیدا ہو جائے، کوئی ان کے اندر کوئی گناہوں کا مادہ پھر درمیان میں کیا ہے پیدا نہ ہو جائے اس کے اندر۔ اس وجہ سے میں تم کو اپنا جانشین خلیفہ بناتا ہوں، تم میری اس کی نگرانی کرنا۔ چنانچہ یہ اپنے ہارون علیہ السلام کو، اگرچہ کہ ہارون علیہ السلام یہ نبی ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی نبی بنایا تھا، موسیٰ علیہ السلام کے بعد ہارون علیہ السلام کو بھی نبی بنایا تھا، لیکن اب یہاں پر موسیٰ علیہ السلام اپنا جانشین بنا رہے ہیں اصلاح کے کاموں میں، کہ تم میرے اصلاح کے کاموں میں تم میری مدد کرنا، اور احکامات جو بھی رہیں گے وہ میرے ہی احکامات رہیں گے، تم اسی پر عمل کرنا اور قوم کے لوگوں کو اسی پر چلانے کی کوشش کرنا۔ چنانچہ یہ ان کو وصیت کرنے کے بعد موسیٰ علیہ السلام اب 40 دن مکمل ہو جاتے ہیں، تو 40 دن مکمل ہونے کے بعد رب تبارک و تعالیٰ کی طرف کوہ طور پر جاتے ہیں۔ علماء فرماتے ہیں اس کے اندر کہ دیکھیں موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اپنا قرب عطا فرمانے سے پہلے ان کو چلہ کشی کیا، تنہائی میں رکھا، عبادت ان سے کروائی گئی، روزے رکھوائے گئے اور اعتکاف کروایا گیا، پھر کہیں جا کر اللہ نے اپنا قرب عطا فرمایا۔ تو یہ اکثر و بیشتر انبیاء علیہ السلام کے ساتھ معاملہ یہی ہوا۔ چنانچہ حضور علیہ السلام نے بھی نبوت کے ظاہری طور پر ملنے سے پہلے آپ 6 مہینے تک غار حرا میں جا کر عبادت کرتے تھے، چلہ کشی آپ نے کیا، 6 مہینے تک عبادت کرتے، غار حرا میں رہتے، اللہ کرتے، اس کے اندر 2 دن 3 دن تک آپ عبادت میں لگے رہتے، جیسا کہ روایت میں آتا ہے کہ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کچھ ٹفن بنا کر دوشہ بنا کر لاتی، 2 دن 3 دن میں آ کر آپ کو کھلاتی۔ تو 6 مہینے تک یہ نبی نبوت کے ظاہری طور پر عطا ہونے سے پہلے رب کے قرب میں چلا جاتا ہے، عبادت کرتے کرتے رب کا جب قرب اس کو حاصل ہو جاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اور ایک بڑے قرب کی یہ تمغہ اور عہدہ اس کو عطا فرماتے ہیں، اب نبی نبوت کے مقام سے اس کو سرفراز فرماتے ہیں اس کے اندر۔ تو یہاں پر بھی اسی طرح ہوا، یہ سب چیزیں ہونے کے بعد جانے لگے، اور چنانچہ جب موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر پہنچتے ہیں تو پھر اس کے بعد کیا معاملہ ہو رہا ہے اللہ تعالیٰ آگے آیت میں فرما رہا ہے وَلَمَّا جَاءَ مُوسَىٰ لِمِيقَاتِنَا، ہمارے وقت مقررہ کو مکمل کر کے جب موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر آئے تو وہاں پر کیا معاملہ ہوا، وہ ہم کلامی کرنے کا جو اللہ کا معاملہ تھا، پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دیدار کا مطالبہ کیا تو پھر ان سے لن ترانی کا جو جواب دیا گیا وہ آگے کی آیت میں پیش کیا جا رہا ہے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔